شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا. میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا. اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا. اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا. حشر کی تیرگی سیاہی میں نور ہے، شمع پر ضیا ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ اس پروگرام میں ہم اللہ پاک کی جو نیک بندیاں ہیں، نیک خواتین ہیں، ان کی سیرت کے مختلف پہلو کے بارے میں جانتے ہیں. نیک خواتین یہ اللہ پاک کی بڑی شکر گزار بندیاں ہوتی ہیں. خوشی ہو یا غمی، آسانی ہو یا تنگی، بیماری ہو یا صحت ہو، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہیں. اور نہ صرف اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کا بھی شکر ادا کرتی ہیں. اللہ پاک ہمیں ان نیک بندیوں کے صدقے میں اس کی نعمتوں کا، اس کے تمام کرم نوازیوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے. الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ نگران پاکستان مشاورت قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف فرما ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نیک بندیوں کے مختلف جو پہلو ہیں ان کے بارے میں الحمدللہ جانتے ہیں. ہمارا پہلا سیگمنٹ فیضان رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے بارے میں ہوتا ہے. آئیے آج جانتے ہیں کہ فیضان رابعہ بصریہ میں ہم ان کی سیرت کے بارے میں کیا سنتے ہیں. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کی منقبت کے کچھ اشعار ہم پڑھیں گے، سنیں گے. سیدہ زاہدہ رابعہ راکعہ ساجدہ رابعہ عالمہ فاضلہ حضرت رابعہ ناصحہ ہادیہ رابعہ عورتوں کی یہ سردار ہے، حشر میں ہوں گی یہ شافعہ رابعہ. اس قدر کی عبادت کے پایا لقب مریم ثانیہ رابعہ. غیر مردوں سے پردہ ہمیشہ کیا، باحیا عاصمہ رابعہ. رات سجدے کرے دن میں رو
اللہ کریم کی آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں، آمین، آپ کے آمین، صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ اللہم آمین آمین۔ انجم بھائی، عورت کی غایت شان، سبحان یعنی اللہ، انتہائی شان، بہت بلندی، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی شہرت، مال، مکان، دولت، پراپرٹی نہیں، نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ عورت کی غایت شان یہ ہے کہ وہ عابدہ ہو جائے، سبحان اللہ، عبادت گزار ہو، عبادت کو۔ کیا بات ہے، کیا اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم نے آپ کو بہت عزت عطا فرمائی، عبادت سبحان کی اللہ، توفیق عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک نے کیسا کرم فرمایا آپ پر، جب آپ کا آخری وقت آیا، وقت وفات تھا، تو فرمایا باہر چلے جائیں جو لوگ موجود تھے، فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ سب لوگ باہر چلے گئے، دروازہ بند کر دیا گیا، تو اب باہر کمرے سے آواز سنائی دیتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے تجھ راضی۔ سے راضی، کیا بات ہے۔ کچھ دیر کے بعد لوگوں نے کمرے میں جا کے دیکھا تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ سبحان اللہ، 135 یا 185 سن ہجری ہے آپ کا جو سن وفات ہے۔ سن وفات ہے، اللہ اکبر، اطمینان والی جان۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو 2 آیتیں ہیں اور اس کے بعد بھی آیتیں ہیں 2 اور، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی پر سچے ایمان کے ساتھ گزاری، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں گزاری، کیا بات، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ پاک کی عبادت میں گزاری، ان کا دل کس طرح چین پاتا تھا؟ اللہ کی یاد میں۔ کوئی استغفر اللہ نشے اور گانے باجے ڈرامے ڈانس توبہ استغفر اللہ نہیں، اللہ کا ذکر ان کے دلوں کا چین تھا۔ سبحان اللہ، وہ ایمان والے یقین پر ثابت قدم رہے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکاتے رہے، اللہ، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے رہے۔ سبحان اللہ، ان کا جب آخری وقت آئے گا، ان کو کہا جائے گا اے اطمینان والی جان۔ کیا بات، کیا بات، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ کلام آخرت میں ہوگا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا۔ جو اخلاص والا مومن ہے اس سے کہا جائے گا اپنے رب کی طرف واپس ہو، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ اللہ سے تجھ سے راضی ہے، راضی ہے، کیا میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا، اللہ کی طرف لوٹ، یعنی اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ، اللہ کے قرب کی طرف لوٹ، اللہ کے حضور لوٹ۔ نفس امارہ یہ ایک کیفیت ہے ہمارے نفس کی جو گندے خیالات اور گناہ کی دعوت برائیوں پر دیتا ہے، ابھارتا ہے، برائیوں پر ابھارتا ہے۔ اور نفس لوامہ کہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ نہیں شرمندہ ٹھیک ہوتا ہے، یار، یہ ملامت کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، یہ ملامت کرنے والا نفس ہے۔ اچھا، نفس مطمئنہ، ہائے ہائے، کیا بات، نفس کی وہ کیفیت ہے کہ ان کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی تو راضی رہتے کہ ٹھیک سبحان اللہ، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چل لے پاؤں۔ ہائے ہائے، اچھا، راحت آتی جب بھی شکر کرتے ہیں، اللہ کی عطا پر وہ راضی ہیں، راضی ہیں۔ سبحان اللہ، جب یہ اللہ سے وہ راحت دے، وہ مصیبت دے، وہ رب راضی ہیں، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، راضی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جاتا کیا بات ہے، کیسی رحمت ہے رب تعالیٰ، بے شک۔ سبحان اور اللہ کریم انعامات سے نوازتا ہے۔ اچھا، پھر فادخلی فی عبادی، ہائے ہائے، میرے خاص بندوں میں خاص داخل۔ بندوں میں داخل ہو جا، اچھا، جو نفس مطمئنہ والے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ اب یہ خاص بندے ہائے، کون ہیں اور ان کی شان کیا ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ وہ کون سے خاص بندے جن کا اللہ ذکر فرما رہا ہے، اور دیکھیں اس کا جو بیان قرآن میں کہا نا کہ انبیاء ہیں وہ
صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ صلحاء ہیں، اللہ رسول سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، دن رات میں بس ان کی یہی کڑن لگن تڑپ ہوتی ہے نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو اب ہم بہت سارے نا کہتے ہیں یار دعا کریں نیک بن جاؤں، یہ بھی عافیت ہے کہ چلو یہ سوچ تو ہے، ذہن تو ہے، وہی اللہ آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو نیک بندوں میں داخل ہو جائیں، نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں، یہی میرا مقصد ہے کہنے کا۔ اب اسلامی بہنیں چاہیں کہ ہم با پردہ ہو جائیں، با حیا ہو جائیں، کنیز رابعہ بصریہ بن جائیں، کنیز خاتون جنت بن جائیں، کنیز امہات المؤمنین بن جائیں، سبحان اللہ، تو پھر جو ان کی سچی کنیزیں ہیں، جو ان کے ارشادات اور ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہیں، ان سے رابطے میں آ جائیں، ان سے ملاقات میں آ جائیں، ان کی صحبت میں آ جائیں۔ الحمدللہ 8 دینی کام ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے، اس کے اندر یہی بات ہے، نیکی کی دعوت ہے، الحمدللہ جی یہی تلقین ہے، فرما برداری والے کام، یہی سوچ ہے امیر اہل سنت کی سوچ۔ اپنی اصلاح کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں، اپنی نیت کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، کس طرح، اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح مختلف طریقے بتائے ہوئے جی ہیں، سبحان جی۔ اللہ۔ تو اللہ کریم کرم فرمائے، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں، آمین۔ انہیں اسلامی بہنیں رول ماڈل بنا لیں۔ تو یہ ان کے بارے میں جاننا چاہیں تو الحمدللہ ایک تو ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ ذکر خیر فرماتے رہتے ہیں، کوئی خاص کتاب بھی ہے دعوت اسلامی کی طرف سے ان کی سیرت کے بارے میں حصہ؟ فیضان رابعہ بصریہ اس کتاب کا نام ہے، تو وہ اسلامک بک لائبریری سے فری آف کاسٹ اس کو ڈاؤن لوڈ کر، موبائل میں اپنے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو پڑھتے رہیں اور دیکھیں کہ جو ہمارے رول ماڈل ہیں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، اچھا دعا میں ہم ان کا وسیلہ اللہ سے طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کیا بات، ارے ان کی لائف ہسٹری تو پڑھیں نا بھائی، ان کے شب و روز کیسے گزرتے تھے۔ اس میں توجہ ہی نہیں نہ ہوتی، ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں، دعا کون سی مانگ رہے ہیں۔ اب تو وہ موبائل ہے تو موبائل میں سوشل میڈیا، تو کسی کو مطلب لائک کیا ہوا ہے تو کوئی رول ماڈل تو ان کو بنایا ہوا ہے جو معاذ اللہ وہ گناہوں والے معاملات میں ہے، وہ تباہی ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے دعوت اسلامی نیکی کی دعوت سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دے رہی ہے، چینل کے ذریعے بھی دے رہی ہے، ابھی ہم نیکی کی دعوت چینل کے ذریعے تو دے رہے ہیں، تو اس کو جوائن کریں اور دیکھیں کہ خیر و شر کے راستے دونوں ہیں، بالکل ہیں، اب ہم پر ہے کون سا چوائس کرتے ہیں، ہماری اپنی عقل ہے کہاں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایپس طرح طرح کی ہیں، طرح طرح کے ہیں لوگ، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے جو اللہ رسول کے سچے چاہنے والے ہیں، عقائد درست ہیں، اعمال درست ہیں، ان کو۔ سبحان اللہ۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں، آمین آمین، ان کے صدقے ہمیں بھی یہ بشارتیں مل جائیں۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ اللہ پاک ان کی سیرت پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جو خواتین ہیں، ہماری اسلامی بہنیں ہیں، ان کو بھی ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک پورا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، اگر اسلامی بہنیں بالخصوص آپ دینی مواد دیکھنا چاہتی ہیں، ایسا کنٹینٹ چاہتی ہیں جس سے قبر و آخرت کی تیاری ہو، زندگی بھی سنورے آخرت بھی سنورے، تو دعوت اسلامی کا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کو آپ فالو کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے۔ دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی ڈیجیٹل سروس، آپ اس کو اپنے پاس موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں گی تو جتنے دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز ہیں یہ سب آفیشیل پیجز اس میں الحمدللہ ہیں، ان کے ذریعے آپ اس کو فالو کر سکتی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، سیگمنٹ ہے ننھی مبلغہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیک خواتین، جس میں رکن شورا اور نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد تاری صلی اللہ علیہ علم و حکمت کے مدنی پھول بیان کر کے ہماری تربیت کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے ننھی مبلغہ۔ اس سیگمنٹ میں آج ہمارے ساتھ ہے سیدہ فاطمہ، آج ہم ان سے سنیں گے ہم اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ جی سیدہ فاطمہ کیا فرماتی ہیں آپ؟ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنی حفاظت کرنے کے لیے ہر کام احتیاط سے کرنا چاہیے، مثلاً گھر سے باہر اکیلے مت جائیں، سڑک پار کرتے ہوئے احتیاط کریں، سڑک کے درمیان میں مت چلے، چلنے کے لیے فٹ پاتھ کا استعمال کریں، کھیل کود کریں مگر ایسے کھیل نہ کھیلیں جس سے کوئی جانی یا مالی نقصان ہو سکتا ہو۔ سیدہ فاطمہ، کیا ہمیں گھر میں بھی کچھ احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں؟ جی ہاں بالکل، ہمیں گھر میں بھی بہت سے کام احتیاط سے کرنے ہوتے ہیں۔
सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरते हुए उछल कूद मत करें वरना चोट भी लग सकती है। बिजली और गैस की चीजों से दूर रहे वरना करंट या आग भी लग सकती है। मसलन बिजली के बोर्ड से छेड़छाड़ मत करें, गीले हाथों से स्विच मत दबाए, बिजली की तारों से दूर रहे। अगर घर में कोई जानवर हो तो उससे भी दूर रहना चाहिए वरना वो नुकसान पहुंचा सकता है। घर में मोटरसाइकिल से छेड़छाड़ मत करें वरना वो ऊपर भी गिर सकती है। अहम जरूरी चीजें मसलन घर, मोटरसाइकिल, कार वगैरह की चाबियों से मत खेले वरना यह गुम भी हो सकती है। घर की बातें बाहर हर किसी को मत बताए। अगर कोई अजनबी दरवाजा खटकाए तो अपने अम्मी अब्बू की इजाजत के बगैर दरवाजा मत खोलने। सईदा फातिमा, इसके अलावा और किस किस काम में एहतियातें करनी होती हैं? जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें और भी कई तरह के कामों में एहतियातें करनी होती है। मसलन मोबाइल का फजूल और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वरना आंखें भी खराब हो सकती है। खाने पीने में भी एहतियात करें, जो दिल क्या खा लिया ऐसा मत करें, बीमार होने का भी अंदेशा है। सड़क पार करनी हो तो अकेले मत करें, सड़क पार करते हुए हर किस्मत भागे, रास्ते में चलते हुए बिला वजह इधर उधर मत देखें। अगर कोई अजनबी आपको गाड़ी वगैरह में बैठने का कहे तो फिर उसके साथ हर किस्मत बैठे। अल्लाह पाक हमें आफत अता फरमाए, आमीन। जी मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नन्ही मुबल्लिगात की गुफ्तगू सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत का जरिया बच्चियां भी बनती हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए सवाल शामिल करते हैं। हाजी साहिब का सवाल है, सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज से मोहब्बत कैसी थी? दुआ इफ्तार फरमाते। माशाल्लाह, 2 ज़ुल्क़ाअदतुल हराम को तशरीफ ला रही जी आपका हैं। योम विसाल है, योम उर्स है। अल्लाह करीम ने आपको बहुत शान अता फरमाई और आपका बहुत बड़ा जो कारनामा है वो है बाहरी शरीयत का लिखना। क्या बात है, हनफियों के लिए ये इंसाइक्लोपीडिया है, फिक्की इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया। तो अल्लाह करीम करम फरमाए। और बाहरी शरीयत की ऐप भी है, मोबाइल में डाउनलोड कर लें जी जी। और उसके पूरे वो वॉल्यूम्स और सर्चिंग ऑप्शन है, आप उसको शेयरिंग भी कर सकते हैं। सब अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के तहत इसके कोर्स भी करवाए कोर्स भी जाता है, कराए, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल इस्लामी भाइयों को भी, इस्लामी इस्लामी बहनों को बहनों भी। अच्छा, इन्हें ये शरफ हासिल है, ये आला हजरत के मुरीद है। क्या बात है, इन्हें ये शरफ हासिल है कि इन्हें आला हजरत की डायरेक्ट तरबियत हासिल थी। क्या बात है, यानी सोहबत पाई है आप जी, सुभान अल्लाह। इन्हें ये शरफ हासिल है कि ये आला हजरत के शागिर्द हैं। क्या बात है, क्या बात है, कंजुल ईमान उर्दू तराजिम में सब पर फाइक है ना। बेशक। ये कंजुल ईमान की इनफरादी कोशिश सदरुल शरिया ने आला हजरत पर की थी। अल्लाह अकबर, यानी इन्होंने सैयदी आला हजरत को यानी इस काम के लिए मतलब इनफरादी कोशिश की है, जी। उभारा है। जी, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत समझे जैसे हम बेतरतीब पढ़ते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए, तो इस तरह आप तो बस फिल बदी वो पढ़ते रहते क्योंकि हाफिज भी थे क्या और आलिम मुफ्ती और तफसीर पढ़े हुए। तो इसकी जो डिक्टेशन जो थी ना, इमला जो था, सदरुल शरिया ने किया था। क्या बात, आला हजरत तो ज़बानी लिखवाते थे, आप लिखते थे। क्या आप बात लिखते थे। अच्छा, है। फिर इनका भी हिस्सा है उसमें फिर इतना जबरदस्त सर लिखा है जबरदस्त आपने। लिखा है। कुरान करीम अब किताबी सूरत में हमारे पास मौजूद है। लिखा किसने? सहाबा कराम। साहबा ने लिखा। साहबा का हिस्सा ये रही, क्या बात है, ये उनकी मेहरबानी है, बहुत बड़ा एहसान इन है। एहसान है उम्मत पर। ता क़याम क़यामत हदीसें हमें किसके जरिए से पता चले? सहाबा कराम के जरिए। तो साहबा का एहसान है, तो हम क्यों ना कहें हर साहबी नबी जन्नती, जन्नती जन्नती। जन्नती बेशक, हो। कहेंगे और कहते रहेंगे कहते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, सदरुल शरिया अल्लाह पाक इन पर करोड़ों रहमतें फरमाए, मुफ्ती इस्लाम और आला हजरत ने इनको पूरे हिंदुस्तान, जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था उसका काजी बनाया था आपको, पूरे हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान का। सुभान यानी अल्लाह। चीफ जस्टिस। अच्छा, और बहुत ही बाअमल आलिम थे। सुभान नमाज से बड़ी मोहब्बत थी। बच्ची ने नमाज के जी, जी। ताल्लुक से कहा, शदीद बीमारी हो जाती, नमाज में कोताही नहीं होती थी। अल्लाह अकबर। अच्छा, अजमेर शरीफ में शदीद बुखार में मुब्तला थे और इतना शदीद बुखार था कि बेहोश हो जाते थे आप बार बार। हाफिज मिल्लत मौलाना अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खिदमत में हाजिर थे। दोपहर से पहले गशी तारी हुई, असर तक बेहोश रहे आप। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और उस दौरान जोहर का वक्त
بے ہوشی میں ہی نکل گیا. تو جیسے ہی ہوش آیا تو پوچھا ظہر کا وقت ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر، اتنا احساس نماز کا. اللہ والوں کو کیا ہم بات تو اٹھیں تو فوراً دیکھیں ٹائم کیا ہے، آفس جانا ہے تو دکان پہ جانا ہے تو دوست سے ملنا ہے تو فلاں یوں کرنا ہے، تو اٹھتے ہی نماز. یہ بے ہوش ہیں، ہوش میں آتی نماز کا پوچھا. نماز کا پوچھا. اچھا حافظ ملت یہ خود بہت بڑے عالم ہیں مگر یہ صدر شریعہ کے شاگرد ہیں. نے کہا کہ حضرت یہ ٹائم ہوا ہے، ظہر کا وقت تو نہیں رہا. یہ سننا تھا کہ رونے لگ گئے، اوہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے حضرت کیا بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا تکلیف یہ ہے کہ ظہر کی نماز قضا ہو گئی. اوئے ہوئے ہوئے. کیا بات ہے. اپنی بیماری بھولے ہوئے، نماز کا خیال ہے. حافظ ملت نے عرض کی حضور آپ تو بے ہوش تھے، اب بے ہوشی کے عالم میں اگر نماز قضا ہو جائے اس پہ تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی نا. مواخذہ نہیں ہے، بالکل ایسے. تو کہا کہ آپ مواخذے کی بات کر رہے ہیں، ہائے ہائے. وقت مقررہ پر رب کے بارگاہ میں میں حاضری نہیں دے اوئے سکتا. ہوئے ہوئے. کیا بات. مجھے صدمہ یہ. تو کیا بات. نماز قضا ہونے پر ایسی حالت میں بے ہوشی طاری ہے، کوئی شرن کوئی سزا نہیں ہے، مگر دیکھیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. سبحان اللہ. فجر ظہر عصر مغرب عشاء رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، سر جھکاؤ اور دنیا آخرت کی عزتیں پاؤ. کیا بات ہے. کیا بات. اور احساس کیا ہے کہ میں بر وقت رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، اس لیے آنسو بہ رہے ہیں. اس لیے آنسو بہ رہے ہیں. اچھا اللہ کریم کرم فرمائے، رحمت فرمائے اور ہمیں ان کے صدقے میں نمازی نہیں پکا نمازی بنا دے. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نیک ہستیوں کے صدقے میں پکا سچا نمازی بنائے. آپ اگر اپنا سوال پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو آپ نمبر نوٹ فرما لیجئے 0316888262 اسلامی بہنیں جو ہیں وائس میسیج نہیں کریں، آپ تحریری طور پر میسیج کر دیں. آپ کو اگر مناسب ہوا تو انشاءاللہ آپ کا سوال جو ہے پروگرام میں شامل کیا جائے گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سیگمنٹ ہے اولاد کی تربیت کیجیے. جی سیدی، اولاد کی تربیت کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا پورا ایک سیگمنٹ ہے. یہ ارشاد فرمائے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کو یقینی بات ہے پھر اسکول کی تعلیم دینی ہے، مدرسے کی تعلیم دینی ہے، تو ادارہ کس کا انتخاب کیا جائے؟ کون سے اسکول کا انتخاب کیا جائے؟ کون سے ادارے کا انتخاب کیا جائے؟ اللہ اکبر. تعلیم کا حصول ظاہر ضروری ہے اور ہمارے ہاں تو اب ٹرینڈ یہی ہے کہ بچوں کو ہم نے اسکول داخل کرانا ہے. 3 سال کی عمر میں داخل کروا دیتے ہیں. کھیلنے کودنے تو اس کو بیچارے کو بھی کچھ یار. اور بچے جو ہے نا وہ گھر میں تربیت لے سکتے ہیں. جو فرسٹ ٹیچر ہے وہ تو مدر ہے، سیکنڈ جو ہے جو مل ٹیچر ہے وہ فادر ہے، والد صاحب. والد صاحب یہ کرے نا مل کر تربیت. دینی تعلیم ہے یا دنیاوی تعلیم ہے، مقصد کیا ہے؟ انسان کی زندگی کو سنوارنا ہے، اس کو باکردار بنانا ہے تاکہ وہ عزت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھے، گھر کے اندر، فیملی کے اندر، ریلیٹیوز میں، اچھا سوسائٹی کے اندر کہیں جائے تو یہ نہیں کہتے ماں باپ نے یہ سکھایا. مینرز آنے چاہیے، سیوک مینرز ہیں، اسلامک مینرز ہیں، سارے کچھ بالکل آنے چاہیے. اچھا اب دنیا بھر کے اسکول مدارس مساجد وہ حیثیت رکھتے ہیں ایک. اب اعلیٰ تعلیمی اداروں کا سلیکشن کرتے ہیں لوگ اور اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ ہمارے بچے دیندار بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے تو اس چیز کا پیرنٹس کو خیال رکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ایسی درس گاہ ہو، ایسا اسکول ہو جس میں بنیادی طور پر اسلامک تھاٹس دی جائیں، جی اسلامک ایجوکیشن ہو، اسلامک مینرز ہمارے بچوں کو ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں والے کام سکھائے جائیں. سیدھی بات. اور ایسے اسکول ہوں گے، لیکن میں دعوت اسلامی والا ہوں تو جو میری معلومات میں اس کو بتاؤں گا. فیضان اسلامک اسکول، دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم، پری نرسری اور پرائمری اور مڈل اور میٹرک اور کالج اور یونیورسٹی، سب یوں جا رہا ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت سے. اچھا دیکھیں کسی بھی اسکول میں داخل کریں اس کا سلیبس کیا ہے. جی ہاں چیک کیا جائے. مطلب استغفر اللہ، سلیبس جو ہے بسا اوقات سم ٹائم وہ غیر اسلامی ہوتا ہے. بھائی مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں. سب سے پہلے ہم نے اپنے اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق دیکھنا ہے کہ معاملہ کیسا ہے. بالکل. جو بکس ہیں وہ کیسی ہیں، اس کے رائٹرز کون ہیں. کیوں بچے جو
समझें कि बचपन का लिखा जो है ना पत्थर पर लकीर है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल वो नक्श रह जाता है। अब मैं अपनी बात करूँ, अब मेरी एज 60+ है, माशाअल्लाह। तो मुझे अपने प्राइमरी के जो टीचर हैं वो याद है। आप इरशाद फरमा रहे थे ना 4 साल वाली उम्र की बातें भी याद हैं। याद होती हैं, सबको याद होती हैं भाई। जी हाँ, वो स्कूल में दाखिल हुए थे, वाली साहब लेकर गए थे, हमें याद। याद। तो ये चीज़ें वो याद रहती हैं। अच्छा, अगर निसाब मौजू नहीं है, गैर दिलचस्प है, तो बच्चे की जहनी सलाहियत बिगड़ सकती। तो इसलिए इस चीज़ को भी चेक करें। अच्छा कहती जी मैंने क्या चेक करना है, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे हमें तो पता ही नहीं है। तो भाई दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, मदनी इस्लामी भाई हैं जो अहल हैं इसके, उसको मुझसे मशवरा कर लें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और ये चीज़ देखनी है आपने कि जो स्कूल है वो घर से ज़्यादा फासले पर ना हो, ज़्यादा दूर ना हो। वो दूर होगा तो फिर जाहिर है कि वो गाड़ी पर बिठाना खर्चा भी ज़्यादा होगा और ड्यूटियाँ बढ़ जाएंगी, लाना ले जाना भी आजमाइश है, आजमाइश होती है। और फिर सुस्ती होगी तो फिर वो बच्चे भी थकते हैं, बच्चे सफर भी करके। थकते हैं। गर्मी, सर्दी, बारिश, आंधी, तूफान, कुछ ना कुछ भी हो सकता है। एक जो दूसरा ऐसा देखा जाता है ना कि बच्चों के बैग, यानी उनकी उम्र के हिसाब से बैग हैवी होते हैं। बच्चा इतना बेचारे अपना शायद वजन ना हो जितना उसका बैग हैवी होता है। अब उठा के इतनी दूर आना जाना मुश्किल भी होता है, अगर भले गाड़ी में भी आए, लेकिन उसको संभालना भी तो एक काम होता है ना। गाड़ी से उतरने के बाद कौन लेके जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, गैर निसाबी सरगर्मियां जो हैं ये बच्चों को जहनी तौर पर फिट रखती हैं और उसकी फिटनेस जो फिजिकली है उसको भी रखते हैं। तो ऐसे स्कूल में ना भेजें जहां पर ये चीजें बिल्कुल ही नहीं है, जगह ही नहीं होती बिल्कुल। तो बहुत कंजेस्टेड से स्कूल है, प्ले ग्राउंड नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ बच्चे भाग दौड़ कर सकें। जी, इसी तरह को एजुकेशन सिस्टम जो है, मखलूत तालीम, बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं। वो छोटे बच्चे वो तो चले है, कुछ बढ़ जाते हैं तो वो आपस में पहचान हो जाती है, जो आगे जाकर वो शर्म हया का जनाजा निकाल सकती है। और फिर अस्तगफिरुल्लाह, बस वो होता है कि फिर शर्मिंदगी होती है। अच्छा, पढ़ाने वाले कैसे हैं ये भी चेक करना है, क्योंकि टीचर जो हैं ये रोल मॉडल होते हैं। मैंने आपका बताया, अब जो टीचर थे उनके अमल भी मुझे पता है, उनका रवैया भी मुझे पता है। बिल्कुल जहन में रहता है, याद ठीक है। हालांकि 50 साल से ज्यादा हो गया, अल्लाह अकबर, 50 साल हो गए, मगर मुझे मालूम है कि किस टीचर ने मेरे साथ क्या सलूक किया था उसका। और अच्छा, अब दीनी माहौल में आए ना तो फिर वो जहन में आता है कि उसका अकीदा क्या था। पहले मालूम नहीं था, जब दीनी माहौल में आ गए तो अब इसका तो अकीदा ठीक नहीं था, उसका अकीदा ठीक था। 50 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो अब तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या हालात हो चुके हैं। ऐसे बहुत इबरत वाले हालात। हाँ जी, और सारे नहीं होंगे, लेकिन बाज तो मतलब ऐसे होते हैं, ये मतलब आती है ना, अखबारात में आते हैं, मुख्तलिफ खबरें ऐसी आती हैं, टीचर ही होता है। हाँ जी, वो समझें कि हेड मिस्टर्स या हेड मास्टर जो है वो बाज़-औक़ात सारे ऐसे नहीं होते। अल्लाह के नेक बंदों की कमी नहीं है और मुखलिसीन की कमी नहीं है, और जो अच्छे शहरी हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी कमी नहीं है। मगर बहुत ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह किडनैप्स और पता नहीं क्या क्या काम होते हैं, अल्लाह की पनाह। तो ये चंद चीज़ें, पढ़ाने वाले कैसे हैं, वो टीचर इस्लाम के ताल्लुक से किरदार कैसा है, उनकी गुफ्तार कैसी है, उनकी नफासत कैसी है, और बच्चों के अखलाकियात पर वो असरअंदाज होंगे। तो इन चंद चीज़ों को देखना चाहिए। वो बच्चा जो है वो आपने स्कूल से ही उसने कुछ तरबियत हासिल, घर से तो करनी ही करनी है, लेकिन स्कूल से भी तो सीखेगा ना। तो ऐसे इदारे का इंतखाब करें जो बच्चे को एक बेहतरीन मुसलमान बनाए, बेहतरीन शहरी बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का स्कूल सिस्टम है, जहाँ जहाँ माशाल्लाह ब्रांचेस हैं, बच्चों को वहाँ दाखिल करवाएं। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट है रस्म व रिवाज। जी सैयदी, रस्म व रिवाज के हवाले से आज क्या आप इरशाद फरमाएं? नजर बद के ताल्लुक से कुछ सुनते। नजर बद जो नहीं है, हक है। नजर वाकई नजर हक है, नजर लग जाती है, इंसान को कब्र में और ऊंट को देग में पहुंचा देती है। मगर हमारे माशरे में बहुत सारे फजूल और नाजायज अंदाज राइज हैं। नजर उतारने के कई तरीके मतलब हैं माशरे में। मसलन बाज जो ना ऊंट, घोड़े और दीगर जानवरों, मुख्तलिफ गाड़ियों को नजर बद से बचाने के लिए आगे पीछे, आपने जूता देखा है? जूता टांगा होता है। मैंने भी देखा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये दुरुस्त नहीं है। खास रंग के धागे लटका देते हैं, कुछ और चीजें लटका देते हैं। अच्छा, जानवरों के सींग लटके हुए देखे आपने घरों? जी, मैंने देखे, ऊपर टांगे होते हैं उनके।
یہ بعض جگہوں پر دیکھیں تو یہ بھی انداز ہوتا ہے. اچھا بعض خواتین جو ہیں وہ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے تکیے کے نیچے چھری رکھ دیتی, لوہا رکھ دیتی ہیں, ہرن کی کھال رکھ دیتی ہیں, خرگوش کی کھال رکھ دیتی ہیں. اچھا بعض خواتین اپنے اچھے صاف ستھرے خوبصورت کپڑوں میں ایک خراب دھاگا لگا دیتے نظر بد سے بچانے کے لیے. ہاں جی. ایک طریقہ یہ جس سے نظر لگتی ہے اس کے اوپر سے 7 بار چپل گھما کر زمین پر مارتے کہ نظر اتر گئی. کالا بکرا ذبح کروایا اور اس کا خون گھر کے بنیادوں پر اس کے ڈال دیا کہ نظر نہ لگے. نیا گھر جب بنتا تو کرتے ہیں لوگ. تو یہ فضول, اچھا اس کا نظر اتارنے سے کوئی تعلق نہیں. صحیح. اور اس سے نظر نہیں اترتی. بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ مریض کے جسم کے بعض حصوں سے جانور کا کچا گوشت ٹچ کر کے مس کر کے چھت پر پھینک دیتے ہیں. تو یہ بھی فضول ہے بلکہ ناجائز ہے. کسی غریب کو دے دیں جو اس سے سمجھیں کہ وہ ایک اسراف پایا گیا نا. انڈے اور سفید چاول چوراہے پر رکھ دیتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں. ایک انڈا لے کر جس سے نظر لگی اور سر پر 7 بار گھماتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, نظر اتر گئی. تو یہ مال کو ضائع کرنا ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. صدقہ کر دیں تو صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. انڈا گوشت ایسی چیزیں کسی کو دے دیں, غریب کو دے دیں. اچھا اب کچھ اچھے رواج جو ہیں اس تعلق سے, مکان کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اونچی جگہ پر, ماشاء اللہ آپ نے لکھوا دیا کہ آپ نے فوراً دیکھا جیسے فرنٹ پر نظر پڑے گی اس کی تو ماشاء اللہ ایک دم پڑے گا ماشاء اللہ. تو یہ اچھا انداز ہے. اچھا قرآنی آیت لگا دیتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ بھی اچھا ہے. دیگر اور دعائیہ تحریر ہوتی ہے, شریف لکھوا لیتے ہیں الصلاۃ والسلام یہ بھی لکھا ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ اچھا کام ہے, اس کی برکتیں ہوں گی. اچھا بعض خواتین بھووں کو کاجل سے ملا کر کالا نشان بنا دیتی ہیں, بچوں کے چہرے پر کسی جگہ کاجل کا نشان لگا دیتی ہیں, یہ درست ہے. سبحان اللہ. ایسا کرنا مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے. ایک بچے کو دیکھا, وہ بڑا پیارا لگ رہا تھا, فرمایا اس کی ٹھوڑی پر کالا نشان لگا دو, سبحان اللہ, نظر نہ لگے اس کو. یہ صحابہ کی طرف سے مطلب ہے, کہہ سکتے ہیں نا صحابہ کا طریقہ ہے. جی. اچھا بعض کاشتکار جو کھیت بوتے ہیں اپنے کھیتوں میں ڈنڈے وغیرہ پر کپڑے لپیٹ کر لکڑی پر لگا دیتے ہیں, مقصود کیا نظریں بند نہ لگے. یہ بھی درست ہے, کیونکہ دیکھنے والا جب کھیتی کی طرف دیکھے گا تو نہیں کہا ڈنڈے پر کپڑے پر بندے بھی پہلے اس پر پڑے گی تو نظر کا جو زہر ہے وہ زائل ہو جائے گا. کیونکہ کھیت کے یار کتنا زبردست کھیت ہے, کتنا پھل آئے گا, کتنا فصل ہوگی, تو وہ نظر نہ لگ جائے, تعجب کی نظر جو نا وہ لگ جاتی. اچھا نظر اتارنے کا طریقہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو منقول ہے وہ ہے کہ جس کو نظر لگے, جی, تو یہ آیت مبارکہ ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 51. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ پڑھ کر دم کر دی جائے تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت نظر بد سے بچنے کے لیے اکسیر ہے, یعنی بہت ہی فائدہ مند ہے. نظر بد اتارنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ 7 عدد 7 ثابت گول مرچیں, وہ جو سرخ رنگ کی ہوتی ہے نا, صحیح, جس کو نظر لگی اس کے سر سے گھما کر جلائیں. بو آئے تو مطلب نظر نہیں تھی, اگر بو نہ آئے تو مطلب ہے کہ نظر تھی اتر گئی. اچھا خواتین کو یہ چاہیے کہ شک نہ کریں, اس نے نظر لگا دی, وہ جو کہہ رہی تھی آپ تو بہت اسمارٹ لگ رہی ہیں, اس کی لگ گئی, وہ یہ آپ کی بیٹی ہے پوتی ہے, یہ میری پوتی, اچھا ہم تو سمجھے آپ کی بیٹی ہے, تو وہ اس نے نظر لگا دی کہ نہیں اتنی آپ کی جو سود کے تو اتنے ہیوی سائز ہو گئے, ہو گئے, آپ بڑی اسمارٹ لگ رہی ہیں, اس نے نظر لگائی. یہ کپڑے کہاں سے لیے آپ نے, اس نے نظر لگائی. ارے بھائی یہ نہ کرے, اب بدگمانی ہوگی نا, یہ تو مطلب کنفرم تھوڑی کہ اس نے لگائی. جی یہی بات ہے. تو ہم جب نہیں یقینی طور پہ جانتے ہیں کہ کس کی نظر لگی ہے, نظر لگی بھی ہے نہیں لگی ہے, کیا مسئلہ ہے, تو اس لیے یہ سوچنی چاہیے, بدگمانی کی طرف جائیں گے. اچھا نظر بد سے بچنے کے لیے کیا کریں,
اللہ کی پناہ، یا اللہ تیری پناہ، یا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یا اللہ تیرے سپرد، یا اللہ میرے بچے تیرے سپرد، یا اللہ میرا مال تیرے سپرد، یا اللہ میرا سب کچھ تیرے سپرد ہے۔ یہ اس کا ذہن بنائیں، اس کی عادت بنائیں، اور اللہ پر یقین رکھیں، دل سے برے ارادے خیالات نکال دیں، اور فرائض کی پابندی کریں، واجبات کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں انجم بھائی، گھر میں صدقہ باکس رکھ لیتے ہیں، جی جی، تو روز کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے اور ہیں، روزانہ صبح صبح ڈال دیں۔ زبردست۔ سبحان اچھا، اوراد و وظائف تینوں، کل شریف جو ہے نا اتنا پاورفل وظیفہ ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، فجر کے بعد 3 بار پڑھ لیں، ظہر یا عصر کے بعد 3 بار پڑھ لیں، سوتے وقت 3 بار پڑھ لیں، اور اللہ پر کامل بھروسہ کریں، کوئی نظر نہیں لگے گی، کوئی جادو نہیں ہوگا، کوئی عاصب نہیں ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ سبحان اللہ، اللہ کریم رحمت فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے عورت اور پردہ۔ پردے کا ہم جیسے وہ ایک لے کے چل رہے ہیں پورا سلسلہ، تو پردہ کرنے کا مقصد کیا ہے، اس پہ کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ اور آج کل تو یعنی سمجھے کہ پردہ بے پردگی بھی بڑھتی جا رہی، تو اس کا وبال کیا ہے، اس کے حوالے کچھ رہنمائی بے فرمائیں۔ پردگی بڑھتی جا رہی ہے، معاشرے میں خرابیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ہیں۔ اور بدکاری جیسا بدترین گناہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ سبب بے پردگی۔ جی، عورتوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی، بے پردگی کی بنا پر بھی اس کا سلسلہ ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، اور بھی اس میں بے پردگی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو پردے کے مقاصد میں بنیادی مقصد پاکیزہ معاشرے کا قیام ہے، سبحان اللہ۔ اور خواتین کا پردہ کتنا ضروری ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ہمیں کہا گیا۔ عورت کی بے پردگی جو ہے وہ غضب الہی کا سبب بن سکتی ہے، تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ ماریں کہ ان کی اس زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی احمد یار خان نعیمی کے مرشد، سبحان اللہ۔ آپ لکھتے ہیں، عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار یعنی آواز نہ سنی جائے۔ اسی لیے چاہیے کہ عورتیں باجے دار جھانن نہ پہنیں۔ حدیث شریف میں اللہ پاک اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جس کی عورتیں جھانجن پہنتی ہوں۔ عورت کی زیور کی جو آواز ہے یہ دعا کے قبولیت کے نہ ہونے کا سبب ہے۔ اب غور کریں کہ عورت کے زیور کی جھنکار جو ہے وہ جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا مطلب اس کو روک سکتی ہے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ اور عورت کی آواز کیسی ہوگی جو غیر مردوں تک پہنچتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے غضب کو ابھارنے والی بات ہے۔ سیدھی گھر میں اگر جیسے پہننا ہے اور آواز گھر کے مردوں میں اپنے محرم تک کی ہو تو وہ تو محرم کا دیکھو معاملہ الگ ہے، جو غیر محرم ہے گھر کے اندر، ہمارے ہاں تو جوائنٹ فیملی، ہاں تو اس میں مطلب اگر غیر محرم ہے تو احتیاط کی جائے۔ جی۔ حدیث میں جس باجیدار جھانن پہننے کی ممانعت کی گئی، گھنگرو والا زیور، حدیث پاک میں اللہ پاک باجے دار جھانن کی آواز کو ایسی ناپسند فرماتا ہے جیسے گانے کی آواز کو ناپسند فرماتا ہے، اور اس کا حشر جو ایسے زیور پہنتی ہو ویسا ہی کرے گا جیسا کہ مزامیر والوں کا ہوگا۔ کوئی عورت باجے دار جھانن نہیں پہنتی مگر یہ کہ اس پر لعنت برستی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمارے ہاں کی لونڈی ایک لڑکی کو حضرت عمر کے پاس لائی رضی اللہ تعالی عنہ، پاؤں میں گھنگرو تھے، یہ باجے دار دونوں گھنگرو سے مراد ہیں۔ فاروق اعظم نے وہ گھنگرو کاٹ دیے، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ حضرت بنانا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھیں آپ، تو ایک بچی لائی گئی جس پر جھنجھن تھے، وہی گھنگرو والے زیور تھے، آواز پیدا ہو رہی تھی، فرمایا میرے پاس ہرگز نہ لاؤ مگر اس صورت میں کہ اس کے جھنجھن توڑ دیے جائیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس میں جھانج ہو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ زیور کی آواز نہ پہنچے غیر مرد تک تو آوازیں عورتوں کی پہنچنا، اور اب تو بدقسمتی کے ساتھ عورتیں وہ ویڈیو اور اس پر تقاریر اور نعتیں اور اس طرح یہ بھی سلسلہ بہت چل کچھ چل رہا رہا ہوتا ہے۔ بس اللہ اب نعت تو ہے لیکن پڑھ
تو عورت رہی ہے نا. حفاظت کی جائے، عورت کی آواز کی بھی حفاظت کی جائے. وہ اس کا بھی پردہ ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں خواتین اور قرآن سیگمنٹ کی طرف. اللہ کی نیک بندیاں ایسی گزری ہیں کہ جنہیں قرآن کی تفسیر پر عبور حاصل تھا. واہ سبحان اللہ. دیکھیں ایک ایک قرآن کو دیکھنا عبادت، بے شک رکھنا برکت، عبادت ہے. اور باوضو ٹچ کرنا ثواب، دیکھنا ثواب، پڑھنا ہر حرف پر 10 نیکی. سبحان اللہ. مقصود اصلی کہ اس کو سمجھے اور عمل کریں. عمل کریں. تو حضرت سیداتنا فاطمہ نشا پوریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ قرآن کی بہت ماہر تھیں. ان سے جب کوئی آیت پوچھی جاتی تو فوراً اس کا مفہوم یہ بتا دیا کرتی تھیں. اللہ کریم ان پر رحمت فرمائے اور ہمیں توفیق ملے. تفسیر صراط الجنان بہت بڑی نعمت ہے ہمارے سبحان لیے. اللہ. القرآن ما تفسیر موبائل اپلیکیشن جو ہے یہ دعوت اسلامی کے IT ڈپارٹمنٹ نے جاری کی ہے. قرآن وتھ تفسیر iOS اور اینڈرائڈ اپلیکیشن دونوں طرح کی ڈیوائسز کے لیے ڈاؤن لوڈ اس کو کر سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی ہے اور آسان ترجمہ بھی ہے اور بہت زبردست چیز ہے. اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، آپ بک مارک بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. کوئی آیت دیکھی ترجمہ کہ یار ہمارے گھر میں بھی تو یہ حالات چل رہے ہیں، وہ بھائی لڑتے رہتے ہیں، چلو جی یار یہ آیت جو ہے نا یہ ہم فیملی گروپ کے اندر شیئر کر دیتے ہیں تو اس کی ترقی بھی ہو سکتی کیا ہے. بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ دعوت اسلامی کی اپلیکیشنز بھی موجود ہیں. اللہ پاک توفیق دے، ڈاؤن لوڈ کیجئے، استعمال کیجئے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری. سلیقہ مند بننے کے کچھ طریقے عرض کیے جاتے ہیں. گھر میں سامان زیادہ ہے، جگہ کم ہے، آزمائش ہوتی کہ اب کیا کریں. ویکلی چھٹی ہوتی ہے تو جو فالتو چیزیں ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ اسٹور میں رکھ دیں. اگر تو ہمارا تو گھر اتنا چھوٹا ہے کہ اسٹور ہی نہیں ہے تو دیکھیں کسی کمرے کے اندر کو پردہ لگائیں اور اس کی بیک سائڈ پر ترکیب بنا لیں. صحیح. اچھا اور بھی ترکیب ہوتی ہے کہ چھت اور فرش کے درمیان مثلاً 7-8 فٹ ہے تو کچھ گیلری سے بنا لیں، لکڑی کے لگوا لیں. اس کے اندر بھی سامان جو کیا جا سکتا ہے، اینولی یوز ہوتا ہے یا کبھی یوز ہوتا ہے اس کو سنبھال لیں. سنبھالا جائے، مطلب ایسے نہ پھینکا نہ جائے، سنبھال کے رکھ لیں. بالکل. دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دورہ فرماتے تھے اور رسی اگر کسی نے گھر سے باہر پھینکی نہ اٹھا کر گھر میں پھینکتے تھے، اس کو استعمال کرو. اللہ چیزوں کو سنبھال کے رکھیں. کام حکمران اس انداز میں تربیت فرماتے یہ ہیں. تربیت. سبحان اللہ. اچھا کفایت شعری، سلیقہ مندی، یہ ایسی جو خواتین ہوتی ہیں تو گھر کے اندر گزارا بہت اچھا ہوتا ہے، خرچہ کم ہو جاتا کفایت شعر ہے. ہوتی ہے. کفایت شعری اسی کا صرف بنے گا یہ نا. سلیقہ مندی ہے. آپ دیکھیں گے جیسے اب سردیوں کا موسم ختم ہوا، جو سردیوں کے تعلق سے جو چیزیں تھیں اس کو بڑے سلیقے کے ساتھ سنبھال کر رکھ دیا جائے کہ چند مہینوں کے بعد پھر سردیاں آنی ہیں بالکل صحیح. تو اس میں وہ استعمال ہو جائیں گی تو اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا اب کیا چاہیے، جو سلیقہ مند خواتین ہیں وہ ماہانہ حساب کتاب بنائیں. آمدنی اتنی ہے، اخراجات اتنے ہیں، مجھے خرچے کے لیے اتنے پیسے ملنے اور میں نے اس کے اندر رہ کر خرچ کرنا ہے. اب وہ ضروریات کی لسٹ بنا لی جائے اور آمدنی اور اخراجات کے اندر بیلنس رکھیں، ورنہ لڑائی جھگڑے، استغفر اللہ، سوئسائڈ، خودکشیاں اور جدائیاں اور طلاقیں اور لڑائیاں اور جھگڑے، توبہ. بالکل اس کی بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے. اچھا اس کو مینج کریں، غیر متوقع اخراجات کے لیے کچھ رقم ریزرو رکھیں. اچانک بچہ گر گیا، سر پھٹ گیا، اچانک گھر والے کو کوئی مسئلہ ہو گیا اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ تو آپریٹ ہوگا اور وہ لاکھوں روپے خرچ ہو سکتے ہیں. تو اچھا ہر مد میں کم سے کم اور زیادہ کی حد مقرر کر لیں. صحیح. اخراجات سے آگے نہ بڑھیں. اچھا اپنے اور بالخصوص بڑھتی عمر کے بچوں کے کپڑے ضرورت کے مطابق بنائیں. اب اگلے سال بچے کے کپڑے وہ گرمی والے کام نہیں آئیں گے، اس کا قد بڑھ جائے گا. اچھا کپڑوں کا سائز بھی ایسا بنائیں کہ وہ اگلے سال کام آ جائے. کام آ جائے، بچے بڑھتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور احتیاط بھی ہے کہ وہ چیزیں بچے کی ملک نہ کریں، اپنی ملک رکھیں. صحیح. اور تاکہ دوسرے بچوں کے کپڑے، وہ بڑے بچوں کے کپڑے چھوٹے بچے پہن لیں گے. فضول خرچی سے بچیں. جی. سادگی اختیار کریں، اور اسلامی طرز زندگی تو ہے ہی سادگی والا اور کفایت شعاری والا.
اللہ کریم رحمت فرمائے سبحان اللہ۔ اور سادگی اور سنت کے مطابق زندگی کیا بات، گزاریں. کیا یہاں بھی خیر ہے، وہاں بھی وہاں خیر بھی ہے خیر انشاءاللہ. ہے۔ اللہ کی رحمت سے اگر ہماری اسلامی بہنیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھیں گی، صحابیات کی سیرت کو پڑھیں گی، امہات المومنین کی سیرت کو پڑھیں گی، نیک بندیوں کی سیرت کو پڑھیں گی، تو اللہ کی رحمت سے کفایت شعری بھی سیکھ لیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین